اسد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کی جا رہی تھی شریف خاندان کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی جانب سے، فائنلی ناکام ہو چکی ہیں اور اب فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب مشکل میں آ چکے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکوں گا کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ناکام ہو چکے ہیں اور فرد جرم کی تاریخ جو ہے وہ یعنی یا اگلی تاریخ پر 18 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو جائے گی. میں اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور نہ آج عدالت میں خود موجود تھا، نہ اس کا کوئی ذکر ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی پہلی ہیئرنگ پہ تمام ملزموں کو چالان ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، کاغذات شیئر کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگلی تاریخ پر آپ پہ فرد جرم عائد ہوگی، چارج فریم ہوگا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو بھی پائے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اب اس کیس میں جو ہے وہ 15 کے قریب ملزم ہیں. اب سارے ملزم موجود ہوں گے تو چارج فریم ہوگا، اور کون جانے کہ سارے ملزم جو ہیں وہ پورے ہو پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ہے اس میں 5 ملزم ہیں تو وہ 5 پورے نہیں ہو پاتے. آج 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تو چارج فریم نہیں ہو سکا، اور ہم 2 سال سے سن رہے ہیں کہ اگلی تاریخ پہ چارج فریم ہوگا، اگلی تاریخ پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہو پا رہی. تو آج یہ ضرور ہوا ہے عدالت میں کہ جج صاحب نے یہ کہا، اعجاز اوان صاحب نے، کہ آج ہی آپ یہ کاغذات ریسیو کریں اور یہیں بیٹھ کے اس کو چیک کر لیں کہ کوئی کاغذ مسنگ تو نہیں ہے. مطلب یہ تھا ان کا کہ اگلی تاریخ میں آگے یہ مت کہیے گا کہ جی چالان میں ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں مسنگ ہیں. تو پروسیکیوشن کی طرف سے جو چاند صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، وکلاء ان کے نہیں تھے پروسیکیوشن کے، لیکن ایف آئی اے کی طرف سے چاند صاحب آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو چیک کرا دیتے ہیں، بائنڈنگ اس کی ہوئی ہے تاکہ ان کا کوئی جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے. تو یہ سب ہوا ہے آج. اب دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ ڈیلنگ ٹیکٹس ختم ہو گئے ہیں، میں ایک جملہ صرف عدیل صاحب کہہ کے پھر آپ اس کو مکمل کرتا ہوں بات کو انیشل. وہ یہ ہے کہ جو آج بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیں ملزمان کی طرف سے وہ بہو وہی لگی جو ہم پچھلے 6 مہینے سے دیکھیں، اور وہ ہے ایک ہی ہدف لے کر عدالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملزم آتے ہیں، اور وہ ہدف ہوتا ہے ایڈجرنمنٹ، اگلی تاریخ لینا اور لمبی تاریخ لینے کی کوشش کرنا. اب یہ جج صاحب آپ اس کو ڈیلیڈ ٹیکٹس کا نام نہیں دیں گے اسد؟ جی، آپ پھر اس چیز کو ڈیلیڈ ٹیکٹس کا نام نہیں دیں گے؟ آپ نے آغاز میں کہا نا کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ڈیلیڈ ٹیکٹس ہیں. نہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب ڈیلنگ ٹیکٹس ختم ہو گئے ہیں اور اب فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں شاید اتفاق نہ کر سکوں. اسد صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، آئے روز کہتے ہیں کہ عدالتیں کرپشن کے مقدمات کی جو سماعت ہے یہ اس میں کوئی تاخیر نہ کریں، اس میں زیادہ غیر ضروری التوا نہ دیں. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پروسیکیوشن کی کمزوری ہے، یا دوسری جانب اتنی تگڑی ہے، اور یا واقعی جو ایک پرسپشن پایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی، اور ایون ہمارے پرائم منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ عدالتیں یہ ڈیلے کرتی ہیں، آپ کو ان تینوں میں سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس اگر ہو رہے ہیں یا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں فرد جرم آپ کو عائد ہوتی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، اگرچہ وہ فارمیلٹیز پوری کر لی گئی ہیں، لیکن جس طرح کے ٹیکٹکس سے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ نے بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے، تو ان تینوں چیزوں میں سے آپ کو کون سا فیکٹر لگ رہا ہے اس کیس میں؟ اچھا عادل صاحب، دیکھیں، اگر ہم پچھلے جون سے لے کر اب تک کی چیز دیکھیں نا، تو اس میں ہمیں جو ڈیلے نظر آیا وہ پروسیکیوشن کی طرف سے آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چالان جو ہے وہ دسمبر میں جا کے جمع ہوا، اور اس میں بار بار یہ کہا جاتا رہا، میں اس کیس کو شروع سے کور کر رہا ہوں، تو اس میں جج صاحب ہمیشہ برہم ہوتے تھے پروسیکیوشن پہ، ایف آئی اے پہ، ان کے وکلاء پہ، کہ آپ چالان جمع کروائیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اگرچہ یہ جو 6 مہینے لگے ہیں، یہ اتنا بڑا چالان اور اتنی بڑی انویسٹیگیشن میں یہ ٹائم لگ سکتا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، یہ ٹائم لگتا ہے. تو لیکن اب موقع آیا ہے کہ اب جو ڈیلے آئندہ ہوگا وہ شاید پروسیکیوشن کی طرف سے نہ ہو، کیونکہ اب جو ہے وہ چالان جمع ہو چکا ہے، اب اس پر کا ٹرائل شروع ہونا ہے. تو اب جو ہے وہ دیکھیں، آج مثال کے طور پہ امجد پرویز صاحب نہیں آئے اور کہا گیا کہ جی امجد پرویز صاحب آج موجود نہیں ہے. اب جس دن کچھ ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ ہو سکتا ہے تو امجد پرویز صاحب اس دن چھٹی کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک عدالت میں کہتے ہیں، مثلا عدالت میں کہیں گے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری عدالت میں وہ پیش ہو جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. لیڈر آف اپوزیشن کا اسد صاحب یہ کیس ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے سیاسی کیریئر کا سب سے یہ خطرناک کیس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں ایک حکومت پر پریشر بڑھانا ایک یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. آپ دیگر
جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے جو کیسز ہیں، جو کرپشن کے الزامات ہیں، ان کو بھی کور کرتے ہیں لاہور میں، ماتحت عدلیہ میں بھی اور جو بڑی عدالتوں میں بھی۔ آپ کو یہ کیس اب جو فرد جرم عائد ہونے کی سٹیج تک پہنچ گیا ہے، آپ کو اس میں کوئی سبسٹنس نظر آ رہا ہے؟ واقعی وہ جو 4000 صفحات ہیں اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور دوسری جانب کی پریشانی بھی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، آپ کو اس کیس میں کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ واقعی جو کہا جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا خطرناک قانونی اور سیاسی حوالے سے؟ اچھا عادل بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا تگڑا کیس ہے، کیونکہ اس میں ایک بینک اکاؤنٹ نمبر اور بینک کی ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ ساتھ میں اٹیچ کیے گئے ہیں۔ یہ پورا جو 64 صفحات کا چالان اور پھر 4000 ڈاکومنٹس اس سے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ اگر آپ صرف 64 صفحات کا چالان ہی دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 14 لو انکم جو ان کے ملازمین تھے، ان کے 28 بینک اکاؤنٹ تھے، 16 ارب کی ٹرانزیکشن، اور اس چالان میں وہ 16 ارب پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں وہ 16 ارب پورے ہوتے ہیں تو ہر ارب روپے کی یا ہر روپے کی ایک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ، بینک ریکارڈ موجود ہے۔ اب اتنی تفصیل سے اگر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو بہت مشکل ہوگا، اور پھر وہ تمام لوگوں کی لیکن اسد صاحب یہ چیزیں، یہ وائٹ کالر کرائم ایسے جو ہے نا ہاتھ کی صفائی سے اس میں دکھائی جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ کیس کی بات کی پہلے چنک میں، اور اس میں شریف خاندان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے لندن اپارٹمنٹ جو ہیں یہ کہاں سے آئے، منی ٹریل وہ نہیں دیتے، لیکن وہ نیب کو کہہ دیتے ہیں ثابت کریں ہم نے کرپشن کی ہے۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں ثابت کریں کہ مریم نواز جو ہیں وہ بینیفیشل آنر ہیں۔ وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جعلی آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، اس میں وہ فانڈز کے ایشو آ جاتے ہیں، سب چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، لیکن پروسیکیوشن ادھر آ کے ہار جاتی ہے۔ یہ بھی جو اربوں روپے کے یہ جو اربوں روپے ان چپڑاسی اور کلرکوں کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ میاں شہباز شریف کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ تو یہی ہوگا نا کہ اس کا میرے ساتھ لنک اسٹیبلش کریں۔ جی اچھا دیکھیں عزیز صاحب، اگر آپ دوسرے کیس کو دیکھیں نا جو منی لانڈرنگ کا نیب کورٹ میں چل رہا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، اس میں بھی 110 کے قریب گواہ ہیں، اس میں بھی 100 کے قریب گواہ ہیں، اس کے ابھی تک 10 گواہ ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اچھا اب وہ زیرو سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصرت صاحبہ جو ہیں ان پر چارج فریم ہوا ہے اب، پھر اس کے بعد ملک علی احمد ہے، اس کو اب گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر چارج فریم ہوگا۔ تو جب بھی کسی نئے ملزم پر چارج فریم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں قانون کا تقاضا یہی ہے کہ وہ شروع سے سارے گواہان ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس وقت سٹیج 1 پہ کھڑا ہوا ہے وہ والا کیس بھی، باوجود اس کے کہ 2 سال گزر گئے ہیں۔ تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے، اور پھر اس کو لٹکانے کے جو ہزارہا حربے ہمارے پاس یا وکلا کے پاس، لیگل ٹیم کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس سسٹم میں رہتے ہوئے چیزوں کو کنکلیوڈ کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، باوجود اس کے کہ اب نیب کا کیس جو ہے اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے ہر چیز تو موجود ہے، ہر چیز تو پتا ہے، لیکن ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے تو کسی کو سزا دی نہیں جا سکتی۔ اب ٹرائل مکمل کرنا اس عدالتی نظام میں ایک پورا کام ہے، 100 گواہوں کو ریکارڈ کرنا پورا کام ہے۔ گواہ ایسے گواہ نیب عدالت میں موجود ہے جو 6 مہینے سے آ رہے ہیں، ان کو بیان ریکارڈ نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ کبھی امجد پرویز صاحب نہیں ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا، کبھی ملزم پورے نہیں، ملزم کے سامنے بیان ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ آج حاضری معافی کی درخواست آ گئی ہے، آج وکیل بیمار ہیں، آج کورونا ہو گیا ہے، آج کووڈ میں ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں چلتی ہیں اس کے نتیجے میں ایک بات آگے بڑھ نہیں پاتی۔ تو ہم اگر اس کیس کو اسی کیس پر چلتا ہوا دیکھیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کنکلوڈ ہوگا جلدی۔